السلام علیکم، کے پی ایس دن بھر نیوز بلٹن لے کر میں مجید شیری آپ کی خدمت میں حاضر۔ وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ 2 روزہ دورے جموں کشمیر پر پہنچ گئے۔ اوڑی میں کنٹرول لائن پر سیکورٹی صورتحال کا جائزہ لیا۔ سرزمین اوڑی سے ایک مرتبہ پھر پاکستان کے نام سخت پیغام دیتے ہوئے وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے کہا کہ ملک کی یکجہتی اور سالمیت کو نقصان پہنچنے کی ہر کوشش کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہماری پڑوسی نے ہمیشہ بھارت مخالف سرگرمیوں کا سہارا لیا ہے۔ جموں کشمیر نے ماضی میں بھی عسکریت پسندی کی کارروائیوں کا مشاہدہ کیا ہے، تاہم مسلح افواج کی انتر کوششوں کی وجہ سے حال ہی میں جموں کشمیر میں عسکری سرگرمیوں کی تعداد میں نمایاں کمی آئی ہے۔ اسی دوران راج ناتھ سنگھ نے بی ایس ایف کو ملک کی سرحدوں کے لیے حفاظتی تار قرار دیا۔ ہمارا پڑوسی کس پرکار کی سمے سمے پر ناپاک حرکتیں کرتا رہتا ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آئے دن کچھ نہ کچھ درگھٹنائیں ہوتی رہتی ہیں۔ آتنکوادی وارداتیں بھی پہلے بڑی سنکھیا میں ہوتی تھی، لیکن اب وہ نام ماتر رہ گئی ہیں۔ اس کا فریب یدی کسی کو جاتا ہے تو ہمارے سینا کے جوانوں کو جاتا ہے، ہمارے سی آر پی ایف بارڈر سیکورٹی فورس کے جوانوں کو اور جموں کشمیر پولیس کے جوانوں کو جاتا ہے۔ شمال و جنوب میں جنگجو مخالف آپریشنوں میں تیزی کے بیچ مشی پورہ کلگام میں 3 دنوں تک چلنے والے جھڑپ میں حزب سے وابستہ 2 مقامی جنگجو جم بھاگ ہو گئے۔ آئی جی پی کشمیر وجے کمار نے جھڑپ میں 2 ملٹنٹوں کی ہلاکت کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ ایک ملٹنٹ خاتون ٹیچر کی ہلاکت میں ملوث تھا۔ ادھر جنوبی ضلع اننت ناگ کے ہانگل گنج کوکر ناگ علاقے میں مسلح جھڑپ جاری ہے۔ سالانہ امرناتھ یاترا کے لیے حفاظتی انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے نئی دلی میں میٹنگ منعقد۔ اجیت ڈوبل اور مرکزی وزارت داخلہ کے سینئر افسران نے امرناتھ کے لیے نظر سیکورٹی صورتحال کا جائزہ لیا۔ امرناتھ یاترا کے پرامن انعقاد کے لیے وادی کشمیر میں 70% اضافے کمپنیاں تعینات کرنے کا فیصلہ۔ مشرقی لداخ حقیقی کنٹرول لائن پر چین کے ساتھ جھڑپ میں مارے گئے فوجی اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے کہا کہ ان کی عظیم قربانیاں کو کبھی فراموش نہیں کیا جائے گا۔ جماعت اسلامی اور کراس لائن آف کنٹرول فنڈنگ معاملے میں قومی تحقیقاتی ایجنسی این آئی اے نے وادی کشمیر میں چھاپہ مار کارروائیوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے جمعرات کو شمال و وسطی کشمیر کے کئی مقامات پر چھاپے ڈالے، جس دوران وہاں تلاشی لی گئی اور مکینوں سے پوچھ تاچھ بھی کی گئی۔ چھاپوں کے دوران این آئی اے کے اہلکاروں نے کچھ قابل اعتراض مواد بھی ضبط کر لیا گیا ہے۔ کشمیر میں پیٹرول اور ڈیزل کی کوئی کمی نہیں، لوگ افواہوں پر کان نہ دھرے۔ صوبائی کمشنر کشمیر نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ افواہوں پر کان نہ دھرے۔ انہوں نے کہا کہ شام تک ہندوستان آئل کارپوریشن لمیٹڈ کے پاس بھی پیٹرول اور ڈیزل کا وافر ذخیرہ ہوگا۔ انہوں نے لوگوں کو مشورہ دیا کہ وہ ضرورت کے مطابق پیٹرول اور ڈیزل خریدے اور بے بنیاد افواہوں پر نہ جائے۔ پلوامہ لیتر شاہراہ پر جمعرات کو اس وقت افراتفری کا ماحول پھیل گیا جب ارملہ لاسی پورہ کے مقام پر نزدیکی باغات میں آئی ای ڈی مواد برآمد کیا گیا، جس کے بعد بم ڈسپوزل اسکواڈ کو طلب کر کے اس کو ناکارہ بنایا گیا۔ آئی جی پی کشمیر نے اس کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ 15 کلو وزنی بارودی سرنگ برآمد کر کے بڑے حادثے کو ٹال دیا گیا ہے، جبکہ اس میں ملوث 2 بالائی زمینی کارکنوں کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے۔ فضائی مسافروں کو جھٹکا دینے کی تیاری، کرایہ میں 15% تک اضافہ کا امکان۔
मुल्क भर में कोरोना के केसों में इजाफा जारी, फाल मामलात की तादाद 58,000 से तजावुज, शफायाबी का सिलसिला भी जारी। कई दिनों की शदीद गर्मी के बाद मौसमी सूरत हाल में तब्दीली, लोगों को मिली थोड़ी सी राहत। वादी के बेशतर इलाकों में बारिशें, तेज तूफानी आंधी और शदीद सालाबारी। शोपियान में दरख्त गिरने से मौम बेटा लुक में अजल। बारामूला में बादल फट जाने से सैलाबी सूरत हाल, मकानों को नुकसान। इधर शुमाली जिला बारामूला से नुमाइंदे ने इत्तला दी है कि मौसमी सूरत हाल में अचानक तब्दीली आने के बाद जिला के दर्जनों इलाकों में तेज हवाओं और कई मुकामात पर जबरदस्त सैलाबारी के नतीजे में खड़ी फसलों और सेब को बड़ी पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। वक्फे वक्फे से बारिशें होने के बाद बाग मालिकान और किसान खून के आंसू रोने पर मजबूर हो गए हैं और इनकी साल भर की आमदनी के जरिए मुकम्मल तौर पर तबाह व बर्बाद हो गए हैं। इसी दौरान मालूम हुआ है कि बारामूला के कई इलाकों में बादल फट जाने के बाद सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई, जिसके बाद कई मकानों को नुकसान पहुंच गया है। मालूम हुआ है कि बारामूला के बाकीपुरा रफियाबाद इलाकों में बादल फट जाने के बाद पानी का तेज बहाव आ गया, जिसके बाद कई मकानों को नुकसान पहुंच गया है। दीजिए आपने मेजबान मजीद शेरी और कश्मीर प्रेस सर्विस के पूरी टीम को इजाजत। अल्लाह निगहबान।